اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی مناسبت سے یہ تقریر ولایت کا سفر یوٹیوب چینل سے نشر کی جا رہی ہے۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے وہ سورہ والضحیٰ کی جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ بے سہارا تھے اور ہم نے آپ کو ابو طالب کے ذریعے سے پناہ دی، اور ہم نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور جب آپ تہی دست تھے، تنگ دست تھے ظاہری اعتبار سے، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ بے سہارا تھے، ہم نے ابو طالب کے ذریعے سے، اللہ حضرت ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ اس قدر خلوص تھا اور اس قدر ایثار تھا حضرت ابو طالب کے عمل میں، اس لیے کہ اگر ہم جناب ابو طالب کی زندگی کو دیکھیں، ان کی پوری حیات طیبہ کو دیکھیں، تو صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا حفاظت رسول، نصرت رسول۔ پوری زندگی 50 برس تک حضرت ابو طالب نے پیغمبر کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ جب ہجرت سے 3 سال پہلے جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے 26 رجب کو، تو اس وقت پیغمبر کا سینہ مبارک 50 برس ہو چکا تھا۔ پورے 50 برس تک حضرت ابو طالب نے پیغمبر کی حفاظت کی ہے، اور کافروں اور منافقوں کے منصوبوں کو حضرت ابو طالب نے ناکام کیا ہے۔ یعنی تنہا وہ کام کیا ہے حضرت ابو طالب نے کہ جو تمام اصحاب مل کے بھی نہیں کر سکے۔ اس قدر ایثار تھا حضرت ابو طالب کا، اور اس قدر جذبہ تھا پیغمبر کی نصرت کا اور حفاظت کا، اس لیے کہ 2 دن قبل ہم نے ایک تاریخ میں دیکھا، اس لیے کہ 2 دن قبل 24 رجب فتح خیبر ہے۔ 24 رجب کو ہی حضرت ابو طالب کے فرزند امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے خیبر کو فتح کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو 39 دن کی تاریخ ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ 22 رجب اور 23 رجب ان نامور لوگوں کے نام تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو عالم اسلام میں بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے کس صورت سے فرار کیا ہے مسلسل 39 دن تک، یوں تو صحابہ نے۔ تو ایک طرف ہمیں یہ کردار مل رہا ہے کہ جہاں اپنی جان کو مقدم کر رہے ہیں پیغمبر کی جان کے اوپر، اور اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے فرار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں ایک کردار وہ مل رہا ہے کہ جہاں حضرت ابو طالب 3 سال تک مسلسل شیب ابی طالب میں اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پہ سلاتے رہے، تاکہ اگر کوئی قاتل قتل کے ارادے سے آئے تو میرے بیٹے قتل ہو جائیں لیکن رسول بچ جائیں، پیغمبر بچ جائیں۔ تو ایک طرف ہمیں یہ کردار نظر آ رہا ہے، ایک طرف یہ ایثار نظر آ رہا ہے، یہ جذبہ قربانی۔ یہ صرف اور صرف جذبہ قربانی یا حضرت ابو طالب میں ملے گا یا اولاد ابو طالب میں ملے گا، کہ جہاں شیب ابی طالب میں مسلسل، جبکہ پیغمبر کا بستر کسی مقتل سے کم نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے قتل ہو جائیں، اور یہ جو حفاظت ہو رہی ہے جناب ابو طالب کے ذریعے سے، یہ صرف اور صرف چچا اور بھتیجے کی محبت نہیں ہے، بلکہ جناب ابو طالب جانتے ہیں کہ اللہ نے جو مرتبہ اور جو عہدہ ان کے بھتیجے کو دیا ہے، یعنی عہدہ رسالت، تو دراصل یہ عہدہ رسالت کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ بحیثیت رسول کے حفاظت کی جا رہی ہے پیغمبر کی۔ لہذا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کس قدر قربانی دی ہے، صرف ایک مقصد تھا، آخری لمحات میں بھی اپنے اہل و عیال کے لیے فکر مند نہیں تھے، بلکہ اگر کسی شے کے لیے فکر مند تھے تو وہ صرف اور صرف پیغمبر کی جان کو بچانے کے لیے اور حفاظت کے لیے۔ شروع سے ہی جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو وقف کر دیا تھا پیغمبر کی نصرت کے لیے، خصوصیت کے ساتھ، اس لیے کہ جناب امیر تو ظاہر ہے کہ انہوں نے آغوش رسالت میں ہی آنکھ کھولی اور سب سے پہلے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی، لیکن اس کے علاوہ اور بیٹوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ جناب جعفر کو، جو جناب جعفر طیار ہیں، انہیں حکم تھا کہ ہمہ وقت پیغمبر کی حفاظت کرتے رہنا، یہاں تک کہ جب وہ نماز کے عالم میں ہو تب بھی دیکھو انہیں تنہا نہ چھوڑ دینا، خود بھی حفاظت کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کے ذریعے سے بھی۔ لہذا کتنے ہی ایسے عنوان ہیں کہ جو بیان کیے جا سکتے ہیں حضرت ابو طالب کے حوالے سے، لہذا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے اس موقع کے اوپر ایمان کی گفتگو کی جائے اور دلائل دیے جائیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس حضرت ابو طالب کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان کی دلیل دی جائے، اس لیے کہ وہ خود کل ایمان کے بابا ہیں۔
حضرت ابو طالب، لہذا انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ معجزات، اس لیے کہ جناب ابو طالب صاحب کرامت بھی تھے، جناب ابو طالب اپنے دور کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ لہذا جب کسی نے اس دور کے عالم سے پوچھا کہ تم نے یہ علم کس سے حاصل کیا، کہ جس کا تاریخ میں نام تاریخ میں اقسم ابن سیفی جس کا نام لکھا ہے، اس سے پوچھا گیا، جو بہت بڑا عالم تھا اپنے دور کا، کہ تم نے یہ علم کس سے حاصل کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہی کہ جو سب سے بڑا عرب اور عجم میں عالم ہے، جو سب سے زیادہ حلیم ہے، اس لیے کہ علم کے بعد حلم کی منزل آتی ہے، اور یہاں تک کہ علم انبیاء کی صفات میں سے ایک خاص صفت ہے۔ لہذا ہم سورہ توبہ میں پڑھتے ہیں جناب ابراہیم کے حلم کی تعریف کی گئی ہے کہ ابراہیم بہت بڑے بردبار ہیں۔ لہذا وہ خصوصیات جو انبیاء میں پائی جاتی تھیں، وہی خصوصیات خود جناب ابو طالب میں پائی جاتی ہیں۔ اس قدر صاحب علم تھے جناب ابو طالب، اور اسی اعتبار سے جناب ابو طالب نے نصرت پیغمبر میں جو خطبے دیے ہیں، جو اشعار کہے ہیں پیغمبر کی شان میں، اسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس لیے کہ خود جناب ابو طالب نے اعلان نبوت سے پہلے کس طریقے سے پیغمبر کے تبلیغی راستوں کو ہموار کیا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پیغمبر کو جب کم سنی تھے، ظاہری اعتبار سے سن مبارک کم تھا پیغمبر کا 7 اور 8 برس کا، اور جناب ابو طالب انہیں شام کے سفر پہ تجارتی لے کے جا رہے ہیں اور انہیں یمن لے کے جا رہے ہیں، تو کیا کسی کمسن بچے کو، اس لیے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ کس قدر دشواریاں ہوتی تھی سفر میں، کس قدر مشکل تھا سفر صحرا کا، تو کیا اس میں تجارتی سفر پہ بچوں کو لے جانا چاہیے؟ لیکن جناب ابو طالب کا ایک خاص مقصد تھا کہ جس کے تحت وہ جناب ختنی مرتبت کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ تاکہ علماء یہود و نصارہ کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں پڑھی ہیں، وہ ذہنی اعتبار سے آمادہ ہو جائیں کہ اللہ اپنے اس آخری نبی کو بھیج چکا ہے اور عنقریب اس کی نبوت کا اعلان ہوگا۔ لہذا حضرت ابو طالب کے وہ واقعات کہ جب آپ شام لے کے گئے پیغمبر کو، اور راہب دائر سے دیکھ رہا تھا کہ ایک بادل ہے کہ جو مستقل پیغمبر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، تو یہ تمام واقعات اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ پیغمبر کے پاس کون سا عہدہ ہے، اور پیغمبر کا تعارف کرا رہے تھے مسلسل، اور لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے تاکہ جب اعلان نبوت ہو تو وہ ذہنی طور سے پہلے سے ہی آمادہ رہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کفالت جناب ابو طالب، کس قدر پیغمبر کی کفالت کی ہے جناب ابو طالب نے، اور جب جناب ابو طالب کا ذکر ہو تو یہ ناانصافی ہے کہ اگر ان کی شریک حیات جناب فاطمہ بنت اسد کا ذکر نہ کیا جائے، اس لیے کہ خود جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بھی اس آیت کی مصداق ہیں۔ جس طریقے سے پیغمبر نے کفالت کی ہے، پرورش کی ہے، اسی صورت سے جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی پیغمبر کی کفالت کی ہے۔ لہذا خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری ماں سب سے پہلے مجھے دسترخوان پہ کھانا کھلاتی تھیں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہوتی تھی جب مجھے سیر کر لیتی تھی۔ گھر میں جو کھجور کا درخت تھا، جب تازہ کھجوریں آتی تھیں تو سب سے پہلے میری ماں مجھے کھلاتی تھی، ماں کہہ کے خطاب کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، جس طریقے سے جناب ابو طالب کی وفات پہ پیغمبر غمگین ہوئے ہیں اور آپ نے گریہ کیا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پیغمبر کے اوپر اثر تھا، ویسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات کے موقع کے اوپر بھی پیغمبر بہت زیادہ غمگین تھے۔ لہذا خود مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس انداز سے کبھی کسی جنازے کی مشایعت آپ کو کرتے نہیں دیکھا کہ جیسے آج آپ کر رہے ہیں فاطمہ بنت اسد کے جنازے کی۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آج میری ماں دنیا سے گئی ہے۔ پیغمبر پابرہنہ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کبھی آگے سے کاندھا دیتے تھے اور کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ انہی صحابی نے پیغمبر کے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ایک قدم رکھتے ہیں تو دوسرا قدم رکھنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری ماں فاطمہ بنت اسد کے ایثار کے عوض آج 70,000 ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جنازے کی مشایعت کریں، لہذا مجھے جگہ نہیں مل رہی ہے زمین پہ قدم رکھنے کے لیے۔ یہ منزلت ہے جناب ابو طالب کی، اور یہ منزلت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی۔ آج ظاہر ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے
کس قدر جناب ابو طالب نے، اس لیے کہ آسان نہیں ہے بستر رسول پر اپنے بیٹوں کو سلا دینا یہ سوچ کے کہ اگر قاتل آئے تو میرے بچے، یہ صرف اور صرف جیسا کہ میں نے آغاز تقریر میں عرض کیا کہ یا جناب ابو طالب کے یہاں ایثار ملے گا اور یا یہ ایثار اولاد ابو طالب کے یہاں ملے گا۔ اگر مکے میں پیغمبر کی حفاظت کے لیے حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو بستر پہ سلایا تو پھر ابو طالب کے پوتے حسین ابن علی نے کربلا میں دین پیغمبر کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت و نصرت کے لیے خود اپنے گود کے پالے حکم مقتل میں بھیجا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔